بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60، الف لام میم، پہلا پارہ۔ آیت نمبر 60 میں جیسے کہ ہم نے ابھی تک پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ اس دروازے میں سے داخل ہوتے جاؤ، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو کہا، اور حتیٰ تم کہتے جو یعنی بخش دے، تو ہم اللہ کہتے ہیں بخش دیں گے احسان کرنے والوں کو، یعنی تم لوگ ایک اچھا کام کرو گے، یہ احسان کا معاملہ کرو گے۔ تو اللہ کہتے تو انہوں نے تو بات ہی بدل دی، جو ان کو کہی گئی تھی وہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، انہوں نے حتیٰ تن کی بجائے، کچھ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے کہا حنتا تن، کچھ کہتے ہیں انہوں نے کہا حبہ تن، خیر انہوں نے بات کو بدل دیا اور ایک طریقے سے نافرمانی کی۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ان کو میں نے عذاب ان پہ آسمان سے نازل کیا، اور عذاب ان پہ آیا تھا تفاسیر کے اکارڈنگ طاعون کا، جو چوہوں سے پھیلتی ہے بیماری۔ آج ہم آیت 60 پڑھیں گے آگے۔ اب یہ وادی تیہ کا ہی سارا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ ادھر رہ رہے تھے، وہ یہ سارے بنی اسرائیل جب یہ بحر قلزم کو کراس کر کے آئے تھے وادی تیہ میں، وہ حرف عطف ہے، اس کا مطلب ہے اور، اذ یہ ہے ظرف زماں، ٹھیک ہے، ظرف زماں یعنی کہ جب بھی از لگ جائے گا نا آیت میں یا آیت کے درمیان میں یا آیت سے پہلے یا کسی واقعے میں یا واقعے سے پہلے، تو وہ ساری آیت یا وہ سارا واقعہ پاسٹ پہ دلالت کرے گا، یعنی ماضی پہ دلالت کرے گا۔ اور اگر اس کی جگہ اذا لگ جاتا، ایک الف بھی لگتا، تو پھر ساری بات، ساری آیت یا سارا واقعہ مستقبل پر دلالت کرتا۔ یہ ظرف زماں ہے، یعنی کہ پاسٹ کی بات ہے۔ اور جب استسقا، روٹ ورڈ ہے سین قاف یا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ساقا، یا اس کا مطلب ہے پانی مانگنا، یعنی کہ کہتے ہیں اور جب پانی مانگا، ٹھیک ہے، موسیٰ نے جب پانی مانگا، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا نا، جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں پانی چاہیے، ہم تو پیاسے ہیں، وادی تیہ میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب، اب دیکھیں پاسٹ کی بات ساری کریں، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، اس کا فاعل کون ہے؟ موسیٰ، ٹھیک ہے، لِقَوْمِهِ، لام زیر لی کیا ہے؟ حرف جار، پہلی بات حرف جار، قومی کیا ہو گیا؟ مجرور، ہی کیا ہے؟ ہی ضمیر ہے جو جا رہی ہے موسیٰ کی طرف، یعنی کہ اپنی قوم کے لیے موسیٰ نے پانی مانگا جب، اور ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، حرف جار 17 ہے، بطلب کا مزمنس ربع حاشا علا الا من حتی ان ادا خلا، اسی میں سے یہ لا ہے، ٹھیک ہے، جس کے نیچے یہاں زیر لگ گئی ہے، لی یعنی کہ لیے، قومی قوم کے لیے، ہی اپنی، ٹھیک ہے۔ حرف جار کے بعد جو ورڈ آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے جو موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فقلنا، فا کیا ہے؟ فا ہے حرف، ہاں جی، حرف عطف، ٹھیک ہے، ایک تو یہ تھا حرف عطف وا، ایک ہے فا، وا کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب ہے تو، پس پھر حروف عطف ٹوٹل 9 ہیں، و جس کا مطلب ہے اور، ف جس کا مطلب ہے تو، پس پھر، ثم جس کا مطلب ہے پھر، حتی یہاں تک کہ، بل بلکہ، لیکن لیکن، اما کا مطلب ہوتا ہے، اما کا مطلب ہوتا ہے خواہ، یا اور او یا، ٹھیک ہے۔ فقلنا، ف تو پس پھر، قل قالا سے نکلا ہے، یعنی کہا، ٹھیک ہے، تو کہا، نون الف نا جمع متکلم آ گیا۔ آپ کو میں نے بتایا ہے جب بھی شروع میں وہی مصدر ہے اور آخر میں چینجز آ رہی ہوں تو وہ فعل ماضی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یتان شروع میں لگ جائے مصدر سے پہلے تو وہ مضارع ہوتا ہے، لیکن اگر مصدر سے پہلے یتان نہ لگے اور آخر میں چینجز آ رہی ہوں تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ تو پس پھر قلنا، کہا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تو کہا ہم نے، اضرب، میں نے الف کے نیچے زیر کیوں لگائی؟ الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، جب الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ہم الف کو کاؤنٹ کر کے الف سمیت تھرڈ لیٹر دیکھتے ہیں، الف پہلا، دوسرا دوات، تیسرا را، را کے پہ کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ اگر را پہ زبر ہو یا زیر ہو تھرڈ لیٹر پر، دونوں صورتوں میں الف کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے۔
اگر تھرڈ لیٹر پہ پیش ہوتا تو پہلے الف پہ ہم پیش پڑھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا زبر یا زیر دونوں حالتوں میں زیر ہے تو یہ زیر ہے تو ہم زیر ہی پڑھیں گے۔ اضرب، جب بھی فعل سے پہلے الف لگتا ہے وہ امر میں چلا جاتا ہے، یعنی حکم میں ہوگی بات، فعل امر ہوگا، آرڈر میں بات ہوگی۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارا، ٹھیک ہے، ضربن مارنا۔ اضرب مارو، یعنی کہ تو ایک مرد مار، یہ ہے واحد مذکر غائب فعل امر۔ اضرب یعنی وہ اس ایک مرد نے مارا، یعنی وہ ایک مرد، اس ایک مرد کو کہا گیا کہ مارو۔ اضرب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مانگا پانی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو پس پھر کہا ہم نے، یہ اللہ کہتے ہیں، مارو فعل امر، روٹ ورڈ ہے دواد رابا، اس کا روٹ ورڈ ہے قلنا کا قاف واو لام، اور استسقا کا روٹ ورڈ ہے سین قاف یا، ٹھیک ہے۔ بی عصا کا بازر بھی کیا ہے، حرف جار ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہمسایہ بن کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے حروف جار ہیں؟ 17۔ ب تل و کا مزمنز رب حاشا علا الا من عن حتی ادا خلا۔ بازر بھی کا مطلب ہے ساتھ یا کو یا بدلے، اس کے بہت سے میننگ ہوتے ہیں، عربی میں اس کے میرا خیال ہے 17 میننگز ڈفرینٹ آئے ہوئے ہیں ب کے، ٹھیک ہے۔ عصا، عصا کیا چیز ہے؟ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ایک لاٹھی ہوتی تھی حضرت موسیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عصا بھی عصا یعنی ساتھ لاٹھی یا کو لاٹھی۔ کاف زبر کا کی جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے حضرت موسیٰ کی طرف، یعنی تو ایک مرد مار، تو ایک مرد اپنے عصا کو، ٹھیک ہے، وہ ایک تو ایک مرد کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، کاف زبر کا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے مارو تو ایک مرد یعنی اپنی لاٹھی کو، ٹھیک ہے، یا اپنی لاٹھی کے ساتھ۔ الحجرہ، ال کیوں لگا ہے؟ اس میں معرفہ کی وجہ سے ال لگا ہے۔ جب اس میں معرفہ کا ال داخل ہوتا ہے تو کبھی بھی آخر میں تنوین نہیں آتی، تنوین اور ال ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تنوین آ جائے تو اس میں نکرہ بن جاتی ہے، یعنی 2 زبر 2 پیش 2 زیر، اس میں ال نہیں لگتا، وہ کامن بات ہوتی ہے۔ حجرہ کہتے ہیں ہا جیم را، پتھر کو کہتے ہیں حجر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تو ایک مرد یعنی اپنے عصا لاٹھی بھی کو یا اپنی لاٹھی کے ساتھ یا اپنی لاٹھی کو مارو پتھر کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پتھر ہے نا وہ ایک خاص پتھر تھا وہاں، اس کو مارو۔ پھر کیا ہوگا؟ ف، تو پس پھر حرف عطف، کتنے حروف عطف ہیں؟ 9، کون کون سے؟ و کا مطلب ہے اور، ف تو پس پھر، ثم پھر، حتی یہاں تک کہ، بل بلکہ، لیکن لیکن، اما کا مطلب ہوتا ہے خواہ، ام یا اور او یا، ٹھیک ہے۔ تو پس پھر، اچھا جی، فن فجرت، آخر میں آ گیا تا، اس کا مطلب ہے یہ مؤنث اسم ہے، ٹھیک ہے۔ فن فجرت، فجرہ کا روٹ ورڈ ہے فجارہ یعنی پھٹ پڑنا، پھوٹ پڑنا، تو پس پھر پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے مؤنث کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد مؤنث غائب کا اسم ہے، تو پھوٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا پھوٹ پڑی، وہی تو پھوٹ پڑے۔ من ہو، من کیا ہے؟ حرف جار، اس کا مطلب ہے سے، کس کے ساتھ ہمسایہ بن کے آیا ہے؟ ہو کی ضمیر کے ساتھ، تو پھوٹ پڑے من ہو ہے ہی کیا ہے؟ انگلش والا ہی جا رہا ہے حجر کو، پتھر کو، یعنی پتھر مذکر اسم ہے، تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے، ٹھیک ہے۔ ہو، اگر حجر جو ہوتا ہے یہ کوئی مؤنث اسم ہوتا تو یہاں ہوتا منہا، یعنی اس ہی سے پھوٹ پڑے، یہ من ہو ہے یعنی اس ہی سے پھوٹ پڑے۔ اثنتا عشرہ، اثنتا میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ الف پہ کچھ نہیں ہے، ہم الف کے ساتھ تیسرے لیٹر کو دیکھیں گے 1 2 3، زبر یا زیر کی حالت میں ہم پہلے لیٹر کے نیچے زیر پڑھیں گے، پیش کی صورت میں پیش پڑھیں گے۔
زبر ہے تو ہم زیر پڑھیں گے. اثنتا عشرہ، اثنتا عشرہ کہتے ہیں 12، ٹھیک ہے 12، ٹھیک ہے 1 اور 2 جس کو ہم کہتے ہیں 12. عینن اس میں نکرہ ہے یعنی چشمے، یعنی چشمے، کوئی خاص چشمے نہیں تھے، بس 12 چشمے ان کے وہاں سے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو چشمے تھے نا وہ سارے ایک سائز کے نہیں تھے، کیونکہ 12 قبیلے چھوٹے بڑے ہر طرح کے سائز کے تھے، اسی طرح چشمے بھی جو تھے وہ چھوٹے بڑے ڈفرینٹ سائزز کے تھے. تو وہ جو گروہ تھے نا، جتنے بھی وہ گروپ تھے، وہ 12 قبیلے، انہوں نے اپنے گروپ آف پیپل کے لحاظ سے، نمبر آف پیپل کے لحاظ سے اپنا اپنا چشمہ سلیکٹ کر لیا. قد یقیناً یا تحقیق، علیمہ، علیمہ ہے واحد مذکر غائب ہے، اس کا مطلب ہے اس ایک مرد نے جان لیا، یعنی یہاں مرد تو نہیں ہے، یعنی گروپ کو کہہ رہے ہیں یا گروہ کو کہہ رہے ہیں. تو یقیناً علیمہ جان لیا. کلّا یعنی سب، آل آف دیم یعنی سب کے سب نے، کون کیا سب کے سب، اناسن، الف نون سین روٹ ورڈ ہے یعنی گروہ نے، یعنی لوگوں نے، وہ جو لوگوں کا گروپ تھا نا، انہوں نے، قبیلوں نے جان لیا، سب نے کیا جان لیا، مشربہم، شرابہ اس کا روٹ ورڈ ہے پینے والا، ٹھیک ہے یعنی گھاٹ. ہم اپنا، ہم کی ضمیر جاری ہے ان لوگوں کی طرف، یعنی کہ ان سب لوگوں نے اپنا گھاٹ، اپنا گھاٹ جان لیا. یعنی کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کوئی بڑا تھا کوئی چھوٹا تھا، تو جو چھوٹا قبیلہ تھا اس نے چھوٹا چشمہ لیا، جو بہت بڑا قبیلہ تھا اس نے سب سے بڑا چشمہ لیا، تو انہوں نے اپنے سائز کے مطابق ان چشموں کو سلیکٹ کر لیا. کلو فعل امر ہے، والوا جمع کا صیغہ ہے اور آرڈر ہے یعنی کھاؤ سب، ٹھیک ہے جمع مذکر حاضر ہے یعنی آل آف یو کھاؤ. و اور اشربو، الف کے نیچے میں نے زیر اس لیے پڑھا ہے کیونکہ 1 2 3 جب الف پہ کچھ نہیں ہوتا تو تھرڈ لیٹر پہ دیکھنا ہے. اگر زبر ہے تو بھی ہم زیر پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو بھی زیر پڑھیں گے، اگر پیش ہے تو پیش پڑھیں گے. تو یہ زبر ہے تو ہم زیر پڑھیں گے. اشربو والفا یعنی آل آف یو، ٹھیک ہے. اور شاربہ پینا، اور امر ہے الف کی وجہ سے آرڈر دے رہے ہیں اللہ. تو اللہ کہتے ہیں سب کے سب کھاؤ اور سب کے سب پیو. من سے حرف جار ہے، 17 حروف جار ہیں، اور حرف جار کے ساتھ جو ورڈ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرور. رزقی، رزقی یعنی رزق سے، کھاؤ پیو اس رزق سے. کس رزق سے؟ اللہ ہی، اللہ کے، یعنی اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو. ولا اور نہ، ٹھیک ہے. تعثو، اس کا روٹ ورڈ ہے عین سایہ. عین سایہ کا مطلب ہے، اسایہ کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ٹھیک ہے. اور اللہ کہتے ہیں یتان کا تا لگ گیا ہے، اگر ہوتا ہے یعثو تو ہوتا وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. والوا جمع کی نشانی ہے. یہ تعثو ہے تو اس کا مطلب ہے تم سب ہو جاتے ہو یا ہو جاؤ، کیونکہ امر ہے. تو اللہ کہتے ہیں اور نہ تم سب ہو جاؤ، کیونکہ اس سے پہلے لا لگ گیا ہے. تو لا کا مطلب ہے یہ بات نہیں میں آ رہی ہے. تو جب نہیں آ جاتا ہے یا نہ آ جاتا ہے اس سے پہلے، یہ مضارع سے پہلے، تو وہ فعل نہیں ہم کہتے ہیں، ہم اس کو فعل مضارع نہیں کہتے. لا، یاد رکھیں جب بھی بات میں نہ آ جائے یا نہیں آ جائے تو فعل مضارع سے پہلے لا لگتا ہے، اور اگر یہاں فعل ماضی ہوتا اس سے پہلے میم الف ما لگتا. یہ فعل نہیں کی نشانی ہے. ولا تاسو، اور نہ تم سب ہو جاؤ، ٹھیک ہے. فی الارضی، فی کیا ہے؟ حرف جار. ارض کیا ہے؟ مجرور، ٹھیک ہے. زمین میں، کیا زمین میں نہ ہو جاؤ؟ مفسدین، فسادہ، فسادہ فساد پھیلانے والے، یا نون جمع کی علامت ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں فساد پھیلانے والے یا فسادی بن کے زمین میں نہ ہو جانا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ اپنا گھاٹ پانی کا ان لوگوں نے گروپس نے دیکھ لیا تو اللہ کہتے ہیں کھاؤ اور پیو سارے کے سارے میرے دیے ہوئے رزق سے، اور زمین میں تم سب فساد پھیلانے والوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی خون خرابہ نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اور